العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الصاحب عليه السلام: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی یہی ہے نا تلاوت فرما کے ناظرین بانو مرحومہ بنت سید سبت حسن صاحب مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک شعبان عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رسول اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی جو دعائیں ہیں اس میں ھذا شہر نبیک، خدا یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ بلکہ مولا سے حدیث بھی ہے کہ فرماتے ہیں رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. تو پھر رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو بالکل صاف ہو گیا نا، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا. صلوات محمد. اور اسی مہینے سے ماہ مبارک رمضان کی تیاریاں کرنے والے کر لیتے ہیں، بلکہ کتنے تو ماشاءاللہ رجب سے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. بلکہ خود رسول اللہ نے بھی بس ایک ذرا سا اشارہ کر کے شعبان کے آخری جمعے میں خطبے میں فرمایا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ. یا قد اقبل الیکم شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں تم مدعو کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، نیوتا دیا گیا ہے نا. کاہے کے لیے؟ الی ضیافت اللہ، خدا کی مہمانی کے لیے. دیکھیے بغیر کیے کچھ ملتا ولتا نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے.
انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانس بھی کیا ہے؟ بولیے، تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بڑی عظمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مت سمجھیے کہ اگر ہم نے فرض کیجئے رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ پر واجب چھوڑنا، لیکن ایک سب بالکل دو دنا چار والی کیا نام ہے، شمیم بھائی، تو اچھے شاعر ہیں اس علاقے کے ماشاءاللہ۔ تو ایک دن، یہ مثال ہے برا مت مانیے گا، تو ایک دن یہ جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، تو ہم نے کہا کیا بھائی شمیم بھائی کہاں؟ کہنے رہے وہ فلاں منتری جی کی لڑکی کی شادی ہے، آپ نہیں چلیں گے؟ ہم نے کہا یار ہمیں نیوتوا ہی نہ ملا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارے چلیے، ہم نے کہا نہیں بھیا بلا بلائے ہے نا، تو طریقہ کیا ہے کہ آدمی چاہے جتنا بڑا ہو بغیر بلائے۔ اب رمضان یہ ہے کہ نیوتا ملا ہے تم کو اللہ کی مہمانی کا، اب رمضان میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو نیوتوا ہی نہیں ملا ہے۔ صلوات پر محمد تو بہرحال بہت وقت آپ کا انشاءاللہ شاید نہ لیں، تو یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ بڑی برکتوں کا مہینہ تھا، بڑی عظمتوں کا مہینہ تھا، اور بہت کچھ تھا اس مہینے میں، ہے نا۔ جناب زینب کی ولادت اسی مہینے میں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، جناب عباس کی ولادت اسی مہینے میں، بر روایت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں، قاسم کی ولادت اسی مہینے میں، علی اکبر کی ولادت اسی مہینے میں، اور ابھی جو سب سے اس میں گزرا جو ہے وہ 15 شعبان ہمارے امام کی ولادت اسی مہینے میں۔ تو بڑے غضب کا مہینہ ہے جو اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ اور عظمتوں والا مہینہ اس کا خود کا مہینہ آ رہا ہے۔ لہذا یہاں ایک 40-50 منٹ میں حضرت کے بارے میں، چونکہ ان کا مہینہ ہے اور ولادت کی تاریخ ابھی گزری ہے، اسی لیے میں نے خطبے کے بعد جو حدیث پڑھی ہے وہ بھی انہی کی پڑھی ہے کہ وہ ہم کو آپ کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا ان کو ہم سے آپ سے لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے کہہ دیں، اگر آپ وہ کیجئے گا تو پھر کام ہمارا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے، پھر اس کو میں گزارش اللہ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ کیا حکم ہوا؟ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو صاحب اس زبان ملے گی کہاں؟ ہم لوگ سب لوگ کچھ نہ کچھ تو ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے۔ ہم نے جو بھی بدماشی کی ہے، گالی پھکڑ جھوٹ کیا ہے، وہ اپنی زبان سے نا۔ شمیم صاحب کی زبان سے تو ہم نے گالی بکی نہیں ہے۔ تو اب اچھا، اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، ہم اپنے لیے خود دعا کریں گے تو اول تو گارنٹی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ چاہے جتنی بڑھیا نماز روزہ کہہ لو، کربلا کہہ لو، حج کہہ لو، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ میں اپنی جیب سے تھوڑے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا بتائی مولوی صاحب، کونو جو ہے تبھی جو بیج بتاؤ۔ ہم گئے جوگی پور 40 دن رہ چلے، ہم نے کہا جوگی پور نہیں، تو کربلا چلے جاؤ، نہیں قبول ہوگی۔ ایسا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ روایت موجود ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، ہاں، دعائے کمیل میں کیا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پالنے والے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو ہماری دعاؤں کو روک لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا سر؟
اس کا مطلب کچھ گناہ ایسا ہے نا. چلو بھائی ہنسو مت تو رہی اور چل دیکھ لی تو بس. صلوات بر محمد. دیکھیے ڈرائیور اور مولانا دو لوگوں کی نگاہ پبلک کے ایک ایک آدمی پر ہونا ضروری ہے. ڈرائیور کی نگاہ نہیں ہوگی تو کچل دے گا, سمجھ گیا. مولوی کی نگاہ نہیں ہوگی تو یا تو چھوٹی کر دے گا یا بڑی کر دے گا. تو اس کو موڈ سمجھنا چاہیے. تو یہ سمجھ لو دیکھی ہے. صلوات بر محمد. تو اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. خدا ہمارا وہ گناہ معاف کر دے, ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں, حبس کر لیتے ہیں, قبول نہیں ہونے دیتے. تو اس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی نا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو, چاہے جتنی نیکی کر لو, وہ گناہ ہے تو دعا قبول. وہ کون سا ایک روایت اس کی سن لیا, اور بھی گناہ ہوں گے اس لیے کہ اس میں ذنوب ہے. ارشاد ہوتا ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء. قطع رحم, خاندان رشتہ دار لوگوں کا خیال نہ کرنا, خالہ پھپھو چچا ان لوگوں سے آنا جانا بند رکھنا دعا کو قبول نہیں ہونے دینا. اب تو چاہے جتنا کربلا چلے جاؤ, اگر پھپھو کے یہاں سے آنا جانا نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہونا ہے. صلوات. یہ صلہ رحم. تو ہم اگر اپنی دعا کرتے ہیں تو اول تو 50 شرط ہے, پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا قبول ہو گئی تو اتنے تو ملا ہے نا, ملے گا نا جتنا مانگے ہو, یہ زیادہ ملے گا, جتنا مانگا اتنا ملے گا. لیکن روایت کہتی ہے, میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں. جو لوگ حج پہ گئے انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا. روز عرفہ ہے نا, 9 ذی الحج, میدان عرفات میں کوئی یہاں دعا لیے, کوئی وہاں کتاب لیے, اپنا اپنا پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی نقل کرتا ہے صاحب میں نے میدان عرفات, اچھا دن بھر رہنا ہے تو وضو ٹوٹے گا, پیشاب کرنے جائے گا, تو کہ 2-3 بار ہم اٹھ کے اپنی جگہ سے گئے تو ان کو دیکھا بڑے صاحب بڑا گڑ گڑا کے بڑے خضوع و خشوع سے دعا کر رہے تھے. مگر دعا کیسی تھی, یا اللہ شمیم کا لڑکا سعودیہ گیا اس کو اچھی روزی لگوا دے, یا اللہ وسیع حسن لڑکا ایران گیا ہے اس کو پڑھنے میں دل لگ جائے, یا اللہ فلانے کا لڑکا نیٹ کا دے کے آیا ہے وہ کوالیفائی ہو جائے, یا اللہ فلانے جو ہے بیچارے وہ ان کے رشتے کے لیے ان کی لڑکی کی شادی طے ہو جائے. جتنی دعا سب دوسرے کے لیے, گاؤں والوں. تو کہنے لگے یار آج تم کو ہم نے دیکھا بہت مزیدار انداز میں دعا کر رہے تھے بڑے خلوص سے, مگر جب سنا تو تم دوسرے کے لیے دعا کر رہے تھے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. تو کہنے لگا کہ تو میں کیا بیوقوف ہوں جو اپنے لیے دعا کروں. اب بتاؤ کیا ہوا. خدا کہتا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں سنوں گا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بیوقوف ہوں, کہاں میں اپنے لیے دعا کروں. کیا مطلب اپنے لیے دعا کرنا بیوقوفی ہے؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپنے لیے دعا کریں گے اول تو گارنٹی نہیں کہ قبول ہو جائے. اگر قبول بھی ہو گئی جتنا مانگا ہے اتنا ہی ملے گا نا. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی اپنے برادر مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, 1, اور 2 جتنا اس کے لیے مانگا ہے اس کا 1000 گنا تم کو دے. صلوات. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو آپ بتاؤ بیوقوفی. تو دیکھیے مجلس جو ہے اب اتنی عمر کے بعد اب سمجھ میں یہ آیا ہے کہ مجلس پڑھی وڑھی نہیں جاتی, سب اس کے اوپر ہے. ایک مرتبہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا, مولانا تقی الحجری صاحب قبلہ ہمارے پرنسپل صاحب, تو جب وہ ممبر پہ آئے تو کچھ دیر ہاتھ رکھ کے ممبر پہ کھڑے رہے کچھ. تو ہم نے ایک دن پوچھا, ہم نے کہا حضور پڑھتے کیا ہیں آپ, تو ہم بھی سیکھ لیں. کہنے لگے میاں پڑھنا کیا ہے, بتوسل کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کو اس سے مربوط کیجئے, وہ چاہے گا. اکثر ہوتا ہے, آپ تو شاعر ہیں ہے نا,
معلوم ہوا ایک ہی کلام ہے. وہاں گئے کیا کہتے ہیں جہانیہ پور میں خوب واہ واہ ہوئی, بناوا میں آئے ایک کو نہیں چلا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں وہ مجلسیہ چھت کے رکھ ہو گئی اور وہی دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. سمجھا؟ وہ تو ہم لوگ کا تجربہ ہوا پوری رات بھر جگے سا اور یہ وہ حدیث پوری تیاری کر کے آئے اور اس کے بعد ممبر پہ گئے ٹائے ٹائے پیس. جیسے 15 شعبان میں انار لاتے ہیں تو کبھی کبھی تو ہوا اور کبھی تو وہی حال مجلس کا ہو جاتا ہے. پوری محنت کر کے آئے پس ہم معلوم ہے 10 منٹ ارے یار مور ارے 10 منٹ بیٹھے 10 کا ہو گیا 50 اور کیا مجلس ہو گئی بلا سوچے. ایسا ہوتا ہے نا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہی ہے بقول شیخ سعدی کے کہ ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشت خدا یہ بخشند. یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے, وہ چاہے گا تبے کچھ ہو سکتا ہے. یہاں تک آپ آ گئے. ایک تو یہ ہو گیا. 2 اپنے لیے دعا اتنی کارگر نہیں ہے جتنی دوسروں کے لیے. تو ایک گزارش آپ سے, اچھے خاصے بیٹھے ہیں, کچھ کرنا نہیں ہے, خالی گردن جھکا کے ایک مرتبہ دل سے کہیے یا اللہ, یہ آدمی جو ممبر پر آیا ہے اور اس وقت اس کا موڈ ہے ہمارے امام کے متعلق پڑھنے کا, تو اللہ اس کو توفیق دے دے کہ ہم کو ہمارے امام کے متعلق کچھ ڈھنگ سے بتا سکے. آپ دعا کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. صلوات کرنا, سمجھے آپ؟ بس اور نہیں کریں گے دعا تو ہم تو 1 گھنٹہ کاٹ ہی لے جائیں گے. سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے. حضرت کا معاملہ جہاں تک ہے, وجود مبارک ہمارے امام کا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, کوئی دور ایسا نہیں ہے, کوئی دور ایسا نہیں ہے جس دور میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا. عالم یہ ہے ہمارے امام کا کہ کوئی رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام علیہ السلام تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے میں ہمارے امام کو یاد نہ کیا گیا. ہمارے امام کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ امام کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ 256 یا 255. کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ سن 61. تو کربلا کے واقعے کے کتنے دنوں کے بعد شمیم صاحب ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے؟ جوڑت جاؤ. سن 61 میں کربلا ہوئی, 296 میں امام کی ولادت ہوئی, 256 میں امام کی ولادت ہوئی. تو نیئر اباؤٹ 196 سال ہوا نہیں ہوا؟ 196 195 255 مان لیں, یعنی 2 سنچری کے بعد ہے نا ولادت ہو رہی ہے. تقریباً 200 سال کے بعد. 200 سال پہلے 195 سال پہلے امام نے ہمارے امام کو یاد کیا ہے. وہاں کی صلوات یہ سناتا کیا ہے. 200 سال قافلہ جب پہنچا شام, کہتے ہیں کہ یہ دربار کا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ مسجد جامع کا ہے. جمعے کا دن تھا, خطبہ اپنا چل رہا تھا, آؤ باؤ سب خطیب بک رہا تھا. اس کے بعد امام نے کہا بھائی ہم بھی بولیں گے. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعوان. بہرحال وہ پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے, امام ممبر پر آئے, وہ سنیے آپ. یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا ہمارے امام کی ولادت سے 196 سال پہلے ہے. ممبر پر آئے, فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7. اے لوگو ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں, 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب
मोमिनीन, हमको इल्म दिया गया, हिल्म व बुर्दबारी दी गई, मजद व बुजुर्गी दी गई, शुजाअत व बहादुरी दी गई, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत डाली गई। उसके बाद फरमाते हैं वफ़द्दिलना बिअन्न मिन्ना नबिय्यल मुख्तार, हमारी फजीलत यह है कि नबी मुख्तार हम में से, व मिन्ना सिद्दीक, हमारी फजीलत यह है कि सिद्दीक अकबर यानी अमीरुल मोमिनीन हम में से, व मिन्ना तैयार, हमारी फजीलत यह है कि जाफर तैयार हम में से, व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल, हमारी फजीलत यह है कि अल्लाह का शेर हम में से, रसूलुल्लाह का शेर हम में से, व मिन्ना सिबता हादिहिल उम्मा, हमारी फजीलत यह है कि इस उम्मत के सिबतैन यानी इमाम हसन हुसैन हम में से, व मिन्ना महदीयुहा, और हमारी फजीलत यह है कि मेहदी हम में से। सलवात। अब इससे बात क्या, जहां वजूद मुबारक से 200 बरस पहले हमारे इमाम के वजूद को इमाम अपने लिए शरफ और फजीलत करार दे, इतना जिक्र हुआ, इतना जिक्र हुआ। अब किताब में तो नहीं है, अक्ल कहती है शायद सुनते सुनते पब्लिक के दिमाग में ये घुस गई हो बात कि यार लगता है ये कहीं हैं, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, इमाम लोग शायद मिलते हो इनसे। तो एक आदमी आया छठे इमाम के पास, कहता है कि आपने उनको देखा है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी उसके दिमाग में घुसी है ना बात, आपने उनको देखा है। छठे इमाम ने फरमाया लौ रअयतुहु, लखदमतु, अगर मैं उनको देख लेता तो मैं उनकी खिदमत में लग जाता। मामूली चीज है। हाँ, आप पहले इमाम से लेके और 11वें इमाम तक 2 लोगों को हुकूमत रही है मौला की, 3 साल कुछ महीना और 6 महीना इमाम हसन की। उसमें भी कोई हाव भाव सरकार वाला नहीं रहा, चटाई पर बोरिये में बैठते थे, सूखी रोटी खाते थे। और बकिया इमामों का तो हाल आप जानते हैं, तो बिल्कुल सादा जिंदगी अहलुल बैत की। 8वें इमाम का जब जमाना आया तो मसलहत की बुनियाद पर और जबर की बुनियाद पर वली अहदी कबूल फरमाई। अब जब वली अहदी कबूल की, मामून का जमाना है, तो मामून ने, सरकार ने कुछ दरबान लगा दिए, हाजिब लगा दिए, टाइम लीजिए, ये कीजिए, थोड़ा बज़ाहिर हाव भाव दिखाई दिया। फिर पब्लिक का दिमाग घूमा लगता है कि यार ये जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कहीं यही तो नहीं है। सलवात, ये सुनिए आप, ये जिनके बारे में वो आएंगे तो आएंगे तो ये होगा, आएंगे तो ये, कहीं यही तो नहीं है। तो एक शख्स आता है 8वें इमाम की बारगाह में और आके कहता है कि अंत साहिबुल अम्र, आप हैं साहिबुल अम्र। बोलिए शमीम भाई, मौला क्या जवाब दें, हाँ कि नहीं? अगर नहीं कहते हैं तो भी गलत, कि हर इमाम अपने जमाने में साहिब अम्र है, और अगर कहते हैं हाँ तो सवाल करने वाले की नीयत समझने को किसको पूछ रहा है ना? तो हमको नहीं पूछ रहा है, वो उनको पूछ रहा है। तो हजरत ने जवाब दिया, आगे कहता है कि अंत साहिबुल अम्र, आप साहिब अम्र हैं? फरमाया हाँ अना साहिबुल अम्र, लेकिन वो वाला नहीं हो जिसको समझ के तुम पूछ रहे हो। वो कैफा अकूनो ज़ालिक, और मैं कैसे हो सकता हूं यार, मेरा जिस्म देखो। उसके बाद इमाम के 2-3 जुमले सुना देता हूं जो हजरत ने फरमाया। हमें मियाँ जब वो आएंगे ना तो जानते हो, यकून माहू आसा मूसा, जब वो आएंगे तो उनके साथ मूसा का। आपके पास कौन सा फोन है सर? बोलिए। हाँ, उसको क्या कहते हैं, कौन सा फोन? और बोलो, और लफ्ज बोला जाता है यार, कौन? स्मार्टफोन। व्हाट्स मीनिंग ऑफ स्मार्टफोन? नो, स्मार्ट के मानी हर फंक्शन वाला? नो। व्हाट्स मीनिंग ऑफ स्मार्ट? नो नो।
کیوں اس کا جو پرشین ٹرانسلیشن ہے اسمارٹ فون کا، جو میری سمجھ میں انگریزی نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں ٹیلیفون ہوشمند. ہاں اسمارٹ سٹی جیسے نا ہوشمند. تو اس کے ہوش کا عالم یہ ہے اس اسمارٹ فون کا کہ آپ کی انگلی کا اشارہ سمجھتا ہے نا. یہ اس کی عقل مندی ہے. کچھ گاؤں دیہات میں ہماری اماں بھی ایسے ہی تھی، تو اب ان کو سکھا دیا لڑکوں نے، تو وہ صاحب انہوں نے یوٹیوب پہ انگلی رکھی، وسیع حسن، اب وہ صاحب نکل آیا، چلے سن لیا. اسمارٹ. لیکن چاہے جتنا اسمارٹ ہو، چاہے جتنا صاحب فہم اور عقل ہو، اسمارٹ فون ابھی آپ کی نیت نہیں سمجھ پائے گا. صلوات پر محمد. اور بھی میں کہاں لے جا رہا ہوں. آپ فون لیجئے، اس کے اندر سب کچھ ہے، آپ کو ایریا بتا دے گا آپ کیا، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ نہیں بتا پائے گا. اکول تو آج کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ نے ایک اسمارٹ ڈنڈا بنایا تھا. صلوات پر محمد. آٹھویں امام نے کہا یکون معہو عصا موسیٰ، ان کے پاس موسیٰ کا عصا ہوگا. تو یہ عصا عام عصا نہیں تھا، شجرہ طوبہ کی شاخ تھی اور اسمارٹ عصا تھا. اسمارٹ عصا اس طرح کہ فون پہ تو انگلی رکھنا پڑے گی، نیت نہیں سمجھے گا. یوٹیوب گوگل میں بولنا پڑے گا، نیت نہیں سمجھے گا. اسمارٹ عصا کا کام یہ تھا کہ چلتے چلتے تھک گئے، بھوک لگ گئی، عصا رکھا، بخالی ارادہ کرے کیا کھانا ہے، سیب انار انگور، ادھر سوچا ادھر شاخیں نکلی، پھل آئے، کھایا، آگے بڑھ گئے. یہ ہے اسمارٹ ڈنڈا جو امام لے کے آئیں گے. صلوات محمد. تو میں کیسے ہوں گا یار؟ وہ جب آئیں گے یکون معہو عصا موسیٰ، ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم، یہ رکنے کی جگہ اب نہیں ہے ورنہ یہ ایک ایک پہ رکتے مزہ آتا. وخاتم سلیمان، سلیمان کی انگوٹھی. یوسف کا پیراہن، کرتا، وہ بھی اسمارٹ ہے. ہاں ابھی سناتا ہوں سلوار کیسے اسمارٹ، وہ بھی اسمارٹ. یہ اوریجنل کس کا ہے؟ یہ پیراہن جو جناب یوسف کا ہے، جو پہن کے کنویں میں گرے تھے، اوریجنل کس کا ہے؟ تو ڈرا تھا، زور سے بول ماشاءاللہ. کس کا تھا؟ جناب ابراہیم ایڈلٹ تھے، ہے نا، پورے آدمی تھے، اور جناب یوسف 10 سال کے تھے. تو ان کی ناپ ان کی ناپ برابر ہے. یہ پیراہن بھی اسمارٹ پیراہن ہے. جس معصوم کا جیسا جسم ویسے ہی فٹ آتا ہے. صلوات پر محمد. یہ میں اسمارٹ پہ کسی خاص وجہ سے زور دے رہا ہوں. اسمارٹ اسمارٹ کیوں؟ تو جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بولیے موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یوسف کا پیراہن. آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، کہاں کونے گاؤں کے ہو؟ بھدولی. پیڑ اور لگایا ہے؟ نہیں لگایا ہے؟ پہلے نہیں پھر لگائیے. پیڑ لگانے کا بڑا ثواب ہے. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر قیامت آ جائے، یہ سن لیجئے، اس کو میں گاؤں میں کہتا ضرور ہوں، اتنی جگہ ہے نا اتنوں میں لگائے دو. روایت کہتی ہے اگر قیامت آ رہی ہو، تو قیامت میں تو کل مٹ جانا ہے نا، کچھ بچے گا نہیں. لیکن حدیث کہتی ہے کہ اگر یہ قیامت آ رہی ہو، کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے، اگر اتنا ٹائم مل جائے کہ اس کو لگا دو زمین پر، تو پہلے لگاؤ اس کے بعد مرو. حدیث یہ کہتی ہے ورکشاروپن. صلوات پر محمد. تو اس کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں. تو ہماری چھوٹی سی عمر ہے، بہت پیڑ لگایا ہم نے، کچھ لگا کچھ نہیں لگا. تو ابھی تازہ ہم نے 2 سال سے پھر شروع کیا ہے.
तो अभी एक आध महीना पहले, अच्छा जहां पहुंच गए पेड़ मिल गया, ले आए। हाजीपुर का भी है, तो क्या कहते हैं आप, मुजफ्फरपुर के भी है, तो वो बक्सर का भी है, हैदराबाद से भी 2 पेड़ हिमायत मंगा लिया। तो वो यहाँ तक पहुंच गया था। हिमायत जो आम है हैदराबाद का, इतना बड़ा हो गया था। 15-20 दिन पहले गए तो हमने कहा यार ठीक तो है, समझ गया। तो ये जो 1.5 साल का 2 साल का पौधा है, इसको हम उखाड़ सकते हैं, है ना? ना। ए भैया 10 दिन बाद गए तो देखा पेड़वा गायब। हम कहे यार पारस पेड़वा क्या हुआ? कहें भैया देवका लाग रहा, वो खत्म हो गया। न पेड़ क्या किया, कल लुकाव पड़ा है। हमने गप से उसको उठा लिया। हफ्ता भर पहले तो नहीं निकाल पा रहे थे, मैं आपको जहां समझाने जा रहा हूं। अब 10 दिन के बाद हम उसको सब पता नहीं 2.5 किलो 3 किलो का लिए घूम रहे हैं मैं जड़ के। इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ अगर जड़ समेत है तो निकालना आसान, कटा हुआ रखा है तो आप 150 किलो उठा लेंगे। समझ में आया? दरे खैबर का वजन कितना था? धीरे धीरे चलिए आप, कितना था हम नहीं जानते, फैक्ट ये हमने पढ़ा नहीं है। तो यहीं बरब्बर में है शाहगंज, यहाँ कुछ रिश्तेदारी भी किसी के यहाँ है उनकी, तो वहाँ हमारे रहते हैं डॉक्टर अबरार साहब। तो एक दिन ऐसे बात निकली तो कहने लगे मेरे पास किताब है, मैंने पढ़ा है, मुहद्दिसे देहलवी ने लिखा है दरे खैबर का वजन 320 कुंटल। मैंने नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब। तो 32 टन जितने हम लोग हैं मिल के हिला सकते हैं। मौला ने क्या किया है ना, 2 उंगलियों से। फिर क्या हुआ? हाथ पर। फिर क्या हुआ? फौज गुजर रही है। फिर क्या हुआ? एक साहब कहने लगे या रसूलल्लाह अली को देखिए। पैगंबर ने कहा मैं हाथ क्या देख रहा हूं, पैर देखा है। तो अब पैर में क्या हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि ताकत का आलम यह है, मगर चाहे जितना वजनी हो, कटा हुआ था। भाई दरवाजा बनेगा तो जड़ समेत थोड़े बनेगा, जमीन में थोड़े रख, कटा हुआ था। फिर भी वो 32 टन का दरवाजा तो अमीरुल मोमिनीन की जो कुव्वत और ताकत है कोई नाप नहीं सकता। अब आइए अपने इमाम के लिए। उसने आगे कहा साहब आप साहिबुल अम्र है? कहा हाँ हम हैं, लेकिन वो वाले नहीं हैं जिसको समझ के तुम पूछ रहे हो हम कैसे होंगे, उनके साथ तो ये होगा ये होगा ये होगा। अब सुनिए, फरमाते हैं लाओ मद। पता नहीं कलकत्ता गया है इसमें कोई? हाँ तू गए हो? कलकत्ते में दरिया पार करके जब इस तरफ जाइए तो एक तो बहुत बड़ा पेड़ है कंपनी बाग में, देखा है? बरगद का है। का है तो बरगद में आप लोगों ने देखा होगा वो डाल से सोर निकलती है, वो पता नहीं कब का इतनी सोर निकलते निकलते जमीन में चली गई और मोटी मोटी कि अब पता ही नहीं चलता कि असली तना कौन सा है। ये मैंने देखा है 20-25 साल। और वहां सरकारी तौर पे लिखा था कि असली तने को बताने वाले को 2000 का इनाम। ये तो हिंदुस्तान के एक पेड़ है, दुनिया में अफ्रीका के जंगलों में पता नहीं कैसे कैसे पेड़, अमेज़न के जंगल में पता नहीं कितना कितना हैवी पेड़ होगा। समझ गए ना? और कटा हुआ पेड़ उठाना और है जड़ समेत। अब सुनिए, तो उसने कहा साहब आप साहिब अमर है? कहा हाँ है तो, मगर वो नहीं है। और हम कैसे होंगे? हमें जब वो आएंगे। अब अपने इमाम की ताकत सुनिए, फरमाते लाओ मद्द यदहु इला आदमे शजरतिन अलल अर्द लकलाहा। अगर जमीन के अजीम तरीन दरख्त की तरफ हाथ बढ़ा दे जड़ समेत उभरता नजर है। सलवात बर मोहम्मद। यहाँ तक आओ। व्हाट्स योर नेम? सज्जाद अली भाई और हम लोग एक साथ पढ़ते थे मसलन, बहुत छोटे हैं ये जो माश। तो सज्जाद भाई और हम लोग हाई स्कूल एक साथ किया, इंटर एक साथ किया और बीए एक साथ किया, एमए एक साथ किया। फिर जो है वो बैठे तैयारी व्यारी करने, दोनों लोग साथ है। 2 नंबर से हम रह गए, ये क्वालिफाई कर गए, आईएएस हो गए, उसके बाद हो गए ये डीएम।
ہمارے ساتھ یہ ہوا کہیں نوکری ووکری ملی نہیں, ایک آدھ دو بار دبئی سعودیہ گئے, کچھ کرور نہیں پائے, پھر لوٹ کے آئے تو شمیم بھائی نے کہا کہ ارے یار ایسے گھومتے کچھ کرو. ہم کیا کریں, کچھ ہے بھی تو نہیں دکانوں. تو شمیم بھائی نے صاحب ایک ہم کو ای رکشا نکلوا دیا, 1.5 لاکھ روپیہ لگا کے کہ چلو. اب ہم لوگ ہیں بڑے جگری دوست. ہمارا اپنا دوست کا ہے ڈی ایم, ایک تھالی میں کھایا ہے الہ آباد ہاسٹل میں, لیکن اب دوسوا بیچارہ جو ہے وہ ای رکشا چلاتا ہے اور وہ دوسوا ڈی ایم ہو گیا. ایک آدھ دو بار گئے, اچھا ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا, 10-5 کی مدد بھی کر دیا انہوں نے. اب وسیع حسن صاحب روز پہنچے لاگے. اب بولیے کیا ہوگا؟ ارے یار روح آ گیا, کہہ دو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپنے سے دوستی ہے, تھوڑا ایسے ہو جائے تو یہ والا پھر ادھر نہیں دیکھتا ہے نا. یہ خالی دوست کی بات نہیں ہے, گھر کی بات بھی ہے. بھائی بھائی میں ڈفرینس ہو جائے تو انداز بدل جاتا ہے, رشتہ دار میں ڈفرینس بدل جائے انداز بدل جاتا ہے. ہمارے اور امام کے درمیان ڈفرینس کتنا ہے سوچ ہی نہیں سکتے نا. کہاں وہ ان عظمتوں کے ساتھ, کہاں ہم سوچ سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے باوجود وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگوں کو. بابو سنیے آپ صلوات پر محمد, کتنا پیار کرتے ہیں. ایک دن اخبار میں پڑھا کہ صاحب ہم نے اپنے لڑکے وسیع حسن کو آگ کر دیا ہے, ہماری جائیداد میں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ان کے کرتوت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ؟ کیا بھیا وسیع حسن نے کیا کر لیا بھیا, چچا قائم ہے. کہلے بھیا بڑی بے عزتی ہوتی ہے, دنیا کہتی ہے تورا لڑکا تورا لڑکا تورا, سنتے سنتے کان پک گیا. کہاں تک برداشت کریں, ہم نالائق نکل جائیں باپ چھوڑ دیتا ہے نا. ایک صاحب آئے کہنے لگے مولوی صاحب بن نہیں رہی ہے لڑکی کی طلاق. تو ہم نے کہا لڑکی آج تو پہلے پوچھ لو, سمجھا دیا. چلے گئے بیچارے مرحوم. کچھ دن کے بعد آئے کہنے لگا ہاں وہ ٹھیک ہے, لڑکی کہہ رہی ہے پاپا اب جو ہو گیا جھیل لیں گے. سلٹ گیا. بھیا 1 سال کے بعد پھر آئے کہنے حضور روم نے کیا ہوا, کہنے وہ طلاق. ہم نے کہا لڑکی نہیں تیار, کہنے وہ تیار ہے. میں نے کیسے؟ انہوں نے کہا کل داماد آیا تھا اور اس زیوروں چرا لے گیا. تو ہم نے کہا بھائی چلو. کہنے لگے یہ نہیں ہے, لڑکی نے ہمارے کہا کہ ہم جھیل لیتے پاپا, آج ہمارا چوری کیا ہے, کل پڑوس والے کریں گے اور ہمت بڑھے گی اور آگے جائیں گے, پھر پکڑے جائیں گے, پھر جیل جائیں گے, پھر میں کیا کہلاؤں گی چور کی. یہ سوچ کے کہ کہیں 2 سال بعد ہمارے اوپر چور کی بیوی کا ٹھپا نہ لگ جائے. بھیا تو اپنے کنارے, ہم تو باپ اپنے کو عزت دار سمجھتا ہے, لڑکے سے الگ, بھائی بھائی سے الگ, بیوی شوہر سے الگ. عزت کی خاطر نا. تو ایک عورت کے اندر اتنی عزت ہے کہ شوہر سے الگ ہو جائے. باپ اپنے کو اتنا عزت دار سمجھتا ہے کہ بیٹے کو کنارے کر دے. ہمارے امام کے پاس عزت نہیں ہے. بولو, اگر باپ کہہ سکتا میں تمہارا باپ نہیں, تو کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا چلے جاؤ یہاں سے, ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں, ہم تم جیسے بدماشوں کے امام نہیں ہیں, ہم تم جیسے چوروں کے امام کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے. لیکن اب سنیے آپ ایک صلوات پڑھ کے اور تمام سنیے. وہ امام جس کا ہمارا کوئی تقابل نہیں, وہ کہاں اور ہم کہاں, نسبت خاک رابا عالم پاک. لیکن مرحوم سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت کو سرداب میں آپ کے لیے ہمارے لیے امام نے کو دعا کرتے سنا گیا ہے. وہ دعا سن لیجیے اپنے امام کی اور جائیے گھر. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے امام کی مرضی کے مطابق چل سکے.
شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا خدا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوا ہے۔ باپ ہمارے گناہ کو اپنے ذمے نہیں لے گا، ہے نا، یہ امام ہے، گناہ کریں ہم اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ سنیے گا جملہ آپ، اسی دن کے لیے ہم نے کہا دعا کر دو اللہ توفیق دے دے، تھوڑا سا آپ کے اندر امام کا عشق اضافہ کر سکو، بس، اور کچھ، وہی تو سب کچھ ہے۔ اس وقت پوری کائنات بحکم خدا ان کے اشارے پہ تو چل رہی ہے نا، وہ نہ ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتی، وہ نہ ہوتے کائنات تباہ ہو جاتی۔ یہ پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے انہی کی بنیاد پر۔ قد فعلوا ذنوبا کثیرا، میرے اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے۔ مطلب شاید یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں، نہ، فعلوا ذنوبا کثیرا، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ اب جملہ سنیے، اتکالا علی حبنا وولایتنا، انہوں نے میرے خدا بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ ان کو ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ گناہ کریں ہم اور وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا، دو طرح کا گناہ آدمی کرتا ہے نا، ایک تو ہمارے اور خدا کے بیچ ہے، اور ایک آپس میں ہم لوگ شرارتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کان ذنوبہم بینک وبینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہو، خدا ان کو معاف کر دے، لقد یا فقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں۔ معمولی بات ہے یہ، ہاں، اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے، خدا ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، یہ ذہن میں رہے، لیکن تب بھی دعا کی ہے خدا ان کو توفیق دے دے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ دعا پوری ہو گئی، لیکن ایک جملہ، کیا نام ہے آپ کا؟ شمشاد صاحب، کیا معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ آئے سب لوگ بولت جاؤ، معاذ اللہ، امام کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے سماج میں؟ شمیم صاحب نے ہم کو جو ہے وہ وہاں کہیں مجلس تھی، وہاں الٹا پلٹا دو چار جملہ بول گئے، ہے تو چور ہے، تو بے ایمان ہے، تو جھوٹ موٹ کے اپنے بھائی کا جو ہے وہ زمین دبائے ہے، تو اپنے چچا کے جو ہے وہ کھڑکی جو بند کرا دیا اور یہ کر دیا۔ ہم تک بات پہنچی، ہم نے ممبر سے جو ہے بیان کے بھیا خدا شاہد ہم نے یہ سب نہیں کیا ہے، تب لوگ ان کو انہوں نے ہڑکایا کہ یار یہ کیا سب، ارے کیا بتاؤں، فلانے نے بتایا تھا، چلو معافی مانگو۔ اب یہ آ گئے، مولانا صاحب جانے دیے، غلطی ہو گئی۔ میں نے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، بھرے مجمع میں بے عزت کر دیا اور آواز میں کہہ رہے ہو غلطی ہو گئی، مر جاؤں گا، تم کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولیے، وہ چاہے ساس بہو کے جھگڑا ہو، چاہے نند بھاوج کا جھگڑا ہو، چاہے دیورانی جٹانی کا جھگڑا ہو، چاہے بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، چاہے پڑوسی کا جھگڑا ہو، جب دو لوگ لگتے ہیں کہ جانے دو، ہمارا جواب کیا ہوتا؟ مر جائیں گے اس کمبخت کو معاف۔ تو امام کی دعا کہاں قبول ہوئی؟ امام کی یہی دعا تھی نا کہ اللہ اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تو ان کو توفیق دے، معاف کر دے۔ آپ ہم سے چلا رہے، پورا گاؤں کہہ رہا مولوی صاحب جائے دو، اور مولوی صاحب کسی قیمت میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بولیے امام کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہمت نہیں ہے کہنے کی نا، اس لیے چپ ہیں ہم۔ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ امام کی دعا نہیں قبول ہوئی؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کیوں نہیں معاف کرنے کو تیار ہیں؟ اس کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی جواب نہیں آیا کہ امام نے
اپنے شیعوں کے لیے دعا کیا ہے، خدا ان کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اب اگر ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہم پگڑی لگا کے مولانا تو ہو گئے ہیں، مگر ابھی وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں جن کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ تو امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہم شیعہ ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صلوات فرما، بجھانی کہ نہیں بجھانی؟ بس باتوں باتوں میں 1:30 بج گیا۔ کتنا منٹ ہو گیا؟ 45 منٹ ہو گیا۔ 10-15 منٹ اور سن لیا۔ ان کا سب کا مزاج یہی ہے، یہ خالی ہمارے لیے تھوڑی دعا کر رہے ہیں، خود ایسا کرتا ہے۔ ایسے وہ چاہے رسول اللہ کی زندگی پڑھیے آپ، صاحب غلطی ہو گئی جانے تو کوئی بات نہیں ہے، حضرت علی کی زندگی سوچ نہیں سکتا۔ ہمیں جس آدمی نے تلوار ماری ہے، جس کی تلوار کے بعد شہید ہو گئے، اس کے لیے مولا نے کہا بابو شربتوا اہب دے دو۔ دنیا میں کوئی ملے گا ایسا جس نے قتل کیا ہے، اس کو امیر المومنین کہہ رہے اس کو بھی شربت پلا دو۔ ہاں امام حسن علیہ السلام گالی بک رہا ہے، بابو بھوک لگی ہے، قرضہ ہے، سواری ہمیں سب کر دیں گے، ہے نا۔ اور سب سے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام، اور ہر امام کے یہاں ملے گا یہ۔ امام حسین کے یہاں گھیر کے کون لایا کربلا میں امام حسین کو؟ ہاں بتائیے، معاف کرنے لائق ہیں؟ جن کی وجہ سے پوری کربلا یہی تو لائے تھے گھیر کے نا، بس خالی آ کے کہہ دیا صاحب غلطی ہو گئی۔ کون ہے یار؟ ہو رہا کا اس انداز کا بھی تو میں دیہاتی میں ترجمہ کر دیا میں نے، لیکن اندازہ وہی، پہچاننے میں نہیں کہ بلا وجہ شرمندہ آدمی۔ کون ہے؟ ہو رہا کیا؟ صاحب غلطی ہو گئی۔ فرمایا جا کوئی بات نہیں ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ وہی مزاج جو علی کا، جو حسن کا، جو امام حسین کا، جو بقیہ 11 اماموں کا، وہی مزاج ہمارے امام کا بھی ہے۔ بس ایک بات سنا دوں آپ کو، آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، ہے نا، ان بچوں کو اپنے امام کی معرفت ہونا ضروری ہے، ہے نا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو بتائیں تمہارا امام کون ہے، تمہارا امام کیسا ہے۔ وہی مزاج جو مولا کا ہے۔ کون اس آدمی دنیا میں 14 لوگوں کے علاوہ معصوم کون ہے صاحب؟ بولیے۔ یہ جو ممبر بیٹھ کے جو ہے وہ چکر رہے ہیں، یہ کا بہت ڈھنگ کے آدمی ہے؟ دوسرے لوگ سے بدتر نکلے گا اگر قاعدے سے جانچ ہو جائے تو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، جب تک پردہ نہیں ہٹ رہا ہے تب تک مسکرا لو، ورنہ اندر سب کا حال وہی ہے۔ لیکن وہ مولا ہمارا اتنا کریم ہے، اتنا کریم کہ کیا کیا ہے تم نے اس سے مطلب نہیں ہے، اب سے سدھر جاؤ، ہم ہیں۔ بس یہ سن لیجئے قصہ اور تمام کیا میں، اب سے سدھر جاؤ، ہم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس امام حسین کا زمانہ تھا، کیا بتائیں صاحب، امام حسین کے زمانے میں ہم ہوتے ہم بھی ہر کی طرح سدھر جاتے۔ ایک حسین پردے میں ہے، تم سدھرو تو۔ گاؤں ہے، اسی جیب میں ہے کتاب موبائل، گاؤں ہے، 5-7 منٹ لگے گا بس، پھر مسائل۔ گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے، بڑے مومن آدمی، بڑے اللہ والے آدمی، ہر آدمی گاؤں کا مولوی صاحب کی عزت کرتا ہے۔ وہ خالی اپنے لڑکے کے ابا نہیں، سبھی ان کو ابا سمجھتے تھے۔ مولوی صاحب مر گئے، اب جب مرے تو لگتا ہے پورے گاؤں کا باپ مر گیا۔ کوئی یہاں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے، بہرحال
موت تو آنا ہے. تو دفن وفن ہوئے, پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ, پھر ایک دن سب لوگ اکٹھا ہوئے کہ یار مولوی صاحب تو مر گئے, اب کیا ہوگا. تب تک ایک تھے یحییٰ اسی میں, تو یحییٰ کہنے لگے کہ تو کیا ہوا مولوی صاحب کے لڑکوا. تو لوگوں نے کہا یار لڑکوا کیا پڑھائے گا, نماز کو دن مدرسے گیا نہیں, نہ اعظم گڑھ نہ فیض آباد نہ لکھنؤ کونوں مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, وہ کیا نماز پڑھائے گا. تو یحییٰ خان نے کہا نہیں پڑھائے گا, ہمارے پاس جو ہے وہ جادو والی چھڑی ہے, پڑھائیں گے کیوں نہیں. کہلے کیا. اب دیکھیے کہنے لگے کہ وہ اصل میں وہ ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, ابھی تک ہم تیار نہیں تھے, یہی شرط لگا دیں گے مسجد نماز پڑھانے آؤ ہم شادی کر دیں گے. خیر صاحب یحییٰ خان سمجھا لے گئے مولوی صاحب کے گھر. 21-22 سال کا لڑکا نوجوان, آتا جاتا کچھ نہیں, مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اور سب پرسا یہ وہ. تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم لوگ آئے یہ ہیں کہ ابا کے بعد تم مسجد سنبھال لو. میں دیکھیے پہلے جھٹکے میں وہ بھی نہیں راضی ہوا, میں ہم اس لائن کے آدمی ہیں نہیں ہیں. کرے وہ ٹھیک ہے 20 سال اتنے بڑے عالم کے ساتھ رہے ہو یار, کچھ تو کیا کہتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں, باپے پوت پراپت گھوڑا, کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تب اتنے بڑے باپ کے بیٹے یار کچھ تو ایبے کر. او آ جاؤ. پھر یحییٰ خان ان کو تو اپنی لڑکی کی شادی کرنی تھی. تب جب گئے الماری کھولا, مولوی صاحب مرحوم کی پگڑی لائے اور رکھ دیا, اللہم صلی علیہ, ہو گیا. اس نے بھی سوچا یار گنگوا والے خدا ہی جو ہے بیوقوف ہے, تو ہم سے کیا مطلب ہے, کچھ تو کر لیں, چلو یہ کیا جائے. نماز وماز ہونے لگی صاحب, نہ کچھ دین آتا ہے نہ ایمان ہے نہ مسئلہ صحیح بتاتے ہیں. ایک تو مسئلہ سنا دیں, یہ پڑھانے لگے نماز. تو ایک دن جو ہے اس میں لکھا ایک مسئلہ, پتہ نہیں اتنا کتنا غلط بتایا ہوگا. کیا نام ہے آپ کا؟ سیفی بھائی, نماز میں قنوت واجب ہے کہ مستحب؟ اگر قنوت چھوٹ جائے تو نماز صحیح ہے کہ پھر سے پڑھک پڑی؟ صحیح ہے. بتا انہیں اتنا پتا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے اگر قنوت چھوٹ جائے تو نماز صحیح ہے کہ پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ عجب آدمی ہو یار, تو بلا قنوت کی نماز کہیں ہوتی ہے, پھر سے پڑھو. ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں. بہرحال کب اللہ کس کو پلٹ دے نہیں معلوم. اسی لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں, اے بھیا آج تو بہت بڑھیا مجلس پڑھ رہے ہو نا, بڑے مومن آدمی ہو, بڑے اللہ والے ہو, ایٹھو مت. جس کو گندا سمجھ رہے ہو وہ پتہ نہیں کب توبہ کر کے پار ہو جائے اور تم ایٹھتے ہی رہ جاؤ گے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے مدینے میں ٹہلتے رہ گئے, اور جو کھینچ کے امام کو کربلا لایا وہ علیہ السلام بن گیا. صلوات. اٹھیے مت مولوی صاحب, ہاں کہ پگڑی لگا لیا تب تم ہی سب کچھ ہو, خبردار ہوش میں رہو مولوی صاحب. خیر 12 سال گزر گیا. کتنا؟ 12 سال بہت ہوتا ہے. یہ 22 سال 21 سال کا لڑکا کتنے دن کے ہو گئے؟ 34 سال کے. اب آج جا رہے ہیں مسجد, پگڑی وگڑی لگا کے. اب آئینہ, ارے یہ کیا, کچھ بال سفید ہو گئے. جھٹکا لگا. شیخ حسن یہ 420 کب تک چلے گی؟ بال پکنے شروع ہو گئے. 10 سال اور 20 سال اور بس نا. یہ اتنی پبلک کی نماز روزہ اپنی گردن پہ کیا کرو گے آخرت میں؟ کچھ دیر سوچا. دیکھیے سدھرنا ہر آدمی چاہتا ہے, ہم سب چاہتے ہیں ٹھیک ہو جائے. شیطان لگ جاتا ہے, فیصلہ نہیں لینے دیتا. دوست یار لگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں لینے دیتے. چاپلوس لگ جاتے ہیں, فیصلہ نہیں لینے. یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ آدمی ڈٹ کے فیصلہ کر لے. بس شیخ حسن بس, جتنا کر چکے اتنا بہت ہے عذاب کے لیے. فیصلہ کیا ہے مسجد, بجائے محراب میں جانے کے کھڑے ہو گئے. لوگوں آج میں نے دیکھا آئینہ میرے چند بال سفید ہو گئے. اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی غلطی کی ہے. 12 سال میں جتنے لوگوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے, سب لوگ بھیا اپنی نماز دوہرا لو, پھر سے پڑھ لو, ہماری نماز کا کوئی بھروسہ.
اصلا مسئلہ جو بتایا ہے وہ اتفاقاً ٹھکایا گیا ہو تو ٹھیک، ورنہ ایک کو مسئلہ ہم نے سمجھ کے نہیں بتایا، سب الٹا پلٹا. دیکھیے میں نے کہا نا چاپلوس، اسی میں وہی یہی خاں کھڑے ہو گئے، واہ 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 کیسا گھما رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیے. واہ 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 کیا کہیں، ارے ان کے والد مرحوم بھی ایسے ہی خاکسار تھے. گھما دیا نا. اس نے کہا اے سسر جی خاکساری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اب آپ لوگوں کا بوجھ اپنی گردن پہ نہیں لے سکتا، اپنا انتظام کرو. 12 سال کی کوئی گارنٹی نہیں. میں چلا. اب کچھ لڑکے ان لوگوں کی طرح تپ گئے تھی، آج 12 سال کے بعد سمجھ میں آوا تو رہے اتنے دن کی ہماری نماز خراب کی ہو، آسان کام ہے، چلی 12 سال کی پھر سے پڑھی. جیسے نکلے لونڈوں نے پیٹ دیا قاعدے سے، دنا دن خوب ٹھکائی ہوئی. غصے کی بات تو ہے ہی ہے، 12 سال تک یار تم نے ہم کو بیوقوف بنایا. گھر پہنچے، گھر والے اور الف باپ دادا کی عزت خاک میں ملا، چلے آئے. وہاں 4 بات سنا، وہاں سے چلے آئے تو بھیا اب تو ہم نہ گھر کے رہے نہ مسجد کے، کہاں جائیں تو اب نکل گئے کہیں صحرا بیابان میں جا کے. اب سوچ رہے کہ یار اب کریں تو کیا کریں. اگر پڑھے ہوتے تو یہ دن بولیے نہ آتا، لیکن اب 34 سال کے ہو گئے. اب عمریوں تو پڑھے کی الگ ہوتی ہے نا. کیا کریں، اب خود ہی سوال جواب کر رہے ہیں. پڑھنا تو چاہیے لیکن اب کیا پڑھ پائیں گے. اسی اس میں تب تک ایک آدمی ٹہلتا ہوا، کیا بھائی بہت ٹینشن میں لگ رہے ہو؟ کل ہاں صاحب کیا بتا، پورا قصہ اپنا سنا دیا. کل تو اس میں کیا پڑھو، کل وہی تو ہم بھی سوچ رہے ہیں مگر اب کیا اس عمر میں. کل چلو ہم بتاتے ہیں، ہم جا رہے ہیں تہران، چلو گے؟ ہم وہاں تم کو پڑھا ایڈمیشن کرا دیں گے. چلیے صاحب، چلے گئے. تہران پہنچے لے کے. وہ سامنے آیت اللہ کرمان شاہی نام تھا جو امام جمعہ تھے، کیا تھا، کہ ان کے گھر چلے جاؤ، کھٹکھٹانا اور نکلیں گے، کہہ دینا ہاسٹل کے 9 نمبر والی چابی دے دیں تم کو، اور ان سے کہہ دینا صاحب پڑھا دیں. ابتدائی کتاب ہے نا بسم اللہ والی. اور وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے تو کہہ دینا صاحب ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر رہتے ہیں نا خالی، اسی میں پڑھا دیجئے. چلے گئی ہے، کھٹکھٹایا، نکلے. کیا ہے؟ کل صاحب 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیجئے. ان کا رکو، دے دیا. کل صاحب ایک کام اور ہے. کیا؟ کہا صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا ٹائم کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا آدھا گھنٹہ پہلے زور سے گھر رہتے ہیں نا، وہی ٹائم ہوا دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آ جانا. اب ہو گیا. مولوی صاحب کی بیوی ناراض ہو گئی کہ بتاؤ آدھا گھنٹے کے لیے گھر آتے تھے، اس میں بیٹھ گئے پڑھانے. دیکھیے ہم لوگوں کا انداز اور ہے، بڑے لوگوں کا انداز اور ہے. ہم لوگ تو آئے یار 20 سال سے وہی کتابیہ پڑھا رہے ہیں، ہاں بھائی کہاں تک ہوا ہے، چلو شروع ہو گئے. لیکن جو بڑے واقعی ٹیچر ہیں وہ چاہے جیسے سال سے پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو، جو پڑھانا ہے رات کو وہ پوری تیاری کر کے آئیں. یہ تو ابتدائی کتاب تھی. اس کے باوجود اب آ جائے کل حضور تک، کل بھائی وہ رات پتہ نہیں کہا کتاب کل رکھ دی، وہ مل نہیں رہی ہے تو مطالعہ نہیں کر پایا ہوں. 1 دن 2 دن 3 دن اب درس ہی نہیں ہو رہا ہے. آ جائے پھر کل بیٹا وہ کتاب، کل کتاب ہم بتائیں آپ کی کہاں ہے، کہاں ہے؟ کل ادھر والے کمرے میں جہاں وہ صبح کو بستر لپیٹ کے توشک وشک لحاف رکھا جاتا ہے، وہی توشکیا کے نیچے لال رنگ کا کپڑا ہے، اسی میں لپیٹ کے رکھی ہے. مل گئی. اب جب مل گئی تب ان کا ہوش ٹھکانے ہوا کہ یار یہ لونڈا ہے کون. بیٹھو تو یہ تو اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوا کیا. ہم کو اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کون. ابھی سیدھے سیدھے کوئی آ کے 9 نمبر کمرے کی چابی تو کیوں دے دیا بھائی آپ نے. کہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے پوچھا نہیں تم سے. تم کو کیسے پتا کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں زہر سے رہتا ہوں گھر، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور اب تم آگے کہہ رہے ہو میرے گھر میں کہ فلاں جگہ کتاب رکھی ہے. یہ بتاؤ تم ہو کیا چیز اور میرے یہاں کیوں آتے ہو. صلوات پر محمد. سمجھ میں آئی نا؟ یہ بتاؤ تم ہو کیا چیز اور میرے یہاں کیوں آتے ہو. کہنے صاحب ہم وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم کو کچھ آتا واتا نہیں. کہنے یہ کل بات بتا رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم کو کچھ آتا واتا نہیں. کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ ہم کو بتاتا ہے. ہو کون تم؟ تب انہوں نے پورا قصہ سنایا.
فلانے گاؤں کے ہیں, ہمارے ابا وہاں کے پیش نماز تھے, ایسے تھا ویسے تھا. تو وہیں ہم جب بہت پریشان ہوئے تو ایک دوست ہم کو مل گئے, ایک صاحب مل گئے, پھر دوستی ہو گئی ان سے. تو انہوں نے کہا تھا 9 نمبر کی چابی مانگ لینا, انہوں نے کہا تھا ظہر سے پہلے, اور پھر انہوں نے کہا تھا جب کبھی پھنسنا تو ہم کو بتانا. تو جب 2-3 دن کلاس نہیں ہوا تو ہم نے کہا صاحب ان کی کتابیں غائب ہے. تو اسی دوست نے بتایا کہ وہاں رکھی, ہم کو کیا پتا. تو ای جاہل تو تھا, یہ تو سمجھ نہیں پایا. وہ آیت اللہ تھے, ان کا یہ تو اس کا بہت صحیح جگہ ڈائل ہو گیا لگتا ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ تو اس دوست سے تم ملتے ہو؟ کہنے ہاں ملتے. کہ تو اس کا نام کیا ہے؟ پوچھا. کہاں پوچھا؟ کہ کیا نام بتایا. اس کے بعد وہ نہیں سمجھ پایا کہ کیا ہو رہا ہے. کا نام پوچھا. کہاں پوچھا. کہ کیا نام بتایا. کہ ہم نے پوچھا صاحب آپ کا نام کیا؟ کہنے میرا نام سید مہدی ہے. تو جیسے ہوتا ہے دنیا میں کسی کا نام سید حسین, کسی کا نام سید حسن, ویسے یوں سمجھا ان کا نام سید مہدی ہے. مگر وہ آیت اللہ تھے, تاڑ گئے. کہنے اچھا ہی بتاؤ تم کو ہم نے پڑھایا کہاں؟ ہم تمہارے استاد ہیں. ہاں. ہمارا تمہارے اوپر حق ہے. ہاں. کہا تو یار ایک دن بات کر لو, ٹائم لے لو, ہم بھی تمہارے دوست سے مل لیں. ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے, چلو مسجد ابا ملائے دے. کہنے لگے وہ تمہارے دوست ہیں نا اس لیے تم سے مل لیتے ہیں, ہم لوگوں کو ٹائم لے کے جانا چاہیے. تم بات کر کے بتاؤ پھر چلتے ہیں. چلا گیا. دوسرے دن آیا, بس تمام ہو گیا. کیا ہوا؟ بات ہوئی. کہاں؟ کیا کہا؟ کہ جب ہم نے کہا کہ صاحب استاد ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جا کے استاد سے اپنے کہہ دینا کہ یہ جو ہے کیا نام سید شیخ حسن, یہ جاہل تھا, جتنے میں تھا اتنے میں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. ہم کو اس نے بلایا نہیں, پکارا نہیں, ہم خود اس سے مل رہے ہیں. تم جس علم و کمال کی منزل پر ہو اس حساب سے اپنے کو ٹھیک کر لو. تم کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تم سے ملنے آئیں گے. اب جب یہ ہو گیا تو ان کو بھی, شیخ حسن کو بھی سمجھ میں آیا کہ جن کو ہم عام آدمی دوست سمجھ رہے تھے وہ کیا ہے. اب پھر یہ گئے تو پھر ملاقات. یہ ہے ہمارا امام, ہے نا, جو مزاج علی کا, جو مزاج امام حسین کا, وہی مزاج. بس شرط یہ ہے وسیع حسن سدھر جاؤ بابو, سدھر جاؤ. وسیع حسن اپنے کو ٹھیک کر لو. اب ایسا تھوڑے ہوگا کہ سگے بھائی کا آدھا کمروں دبائے رہو اور یا صاحب زمانوں کہو, یہ نہیں ہو پائے گا. اگر چاہتے ہو وسیع حسن, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے امام کا کرم تمہارے شامل حال ہو تو وسیع حسن اپنے کو ٹھیک کرو. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے, میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا وشمالا, حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو میر صاحب نے بھی کہا ہے نا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بس 2 جملے اور ختم دعا. آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک ایسا وقت آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے. فجلس الشمر على صدره, شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا. وضرب 12 ضربہ. جو لوگ گئے ہیں کربلا انہوں نے دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے ہیں خدا بحق صاحب الزمان سب کو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت نصیب فرما. جب جائیے گا نا تو وہاں بتایا جائے گا. جو گئے انہوں نے دیکھا تو بڑا شاندار بنا دیا. جائیے گا تو وہاں یہی وہ ٹیلا تھا,
یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک بات عرض کروں، ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، ہر بات روایت میں۔ کچھ آدمی اپنی عقل بھی استعمال کرے نا، جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے نا، ایک اصول ہے۔ نمبر 1، پانی پلا لیا جاتا ہے، ہاں۔ 2، چھری تیز کر لی جاتی ہے۔ 3، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا۔ لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، سوکھا گلا، کند خنجر۔ جزاکم ربکم۔ وہاں بلندی سے بہن دیکھ رہی ہے، جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا تو اب یہاں پہ تاریخ کہتی ہے، تڑپ کے بی بی نے کہا، یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور اس سعد کے بچے، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز بس تمام، کربلا میں تاریخ نے جو جو دیکھا اس کو لکھ دیا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں بیٹا کہ جس کو تاریخ دیکھ نہیں پائی، اور جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی۔ کا کیا کہنا چاہتے ہم نے؟ کچھ چیزیں کربلا کی ایسی ہیں جو تاریخ سے نہیں آئی ہیں، تب میں نے کہا وہ حدیثوں سے آئی ہیں، روایتوں سے آئی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ تو تاریخ نے بتا دیا زینب کا حال کیا ہوا تھا، لیکن اب حدیث کہتی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی، علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ، قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح۔ ماں بڑی عجیب چیز ہے۔ ماں ماں ماں، جو محروم ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اماں کیا تھی۔ علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ، قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا۔ خود قاتل شمر کہتا ہے، جذبات سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک شانا، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ ناظرین بانو بنت سید سبت حسن مرحوم کی روح تک پہنچا دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و حبیب السلام علیکم وعلا امک و عقیق السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا غیب الغرباء السلام علیکم یا معین صفاء الفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نفس النفوس ایو المغفور والزدوس السلام علیکم یا مغیث الشیخ زوار فی الجزاء السلام علیکم یا ابا الاسرع ابن موسی رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا صاحب الاسر والزمان علمان 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 من فتق الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا ماما انس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وسرورک وجعل من اعمالکم صالح ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں تمام زائرین مومنین اکرام سے گزارش ہے کہ منتظمین کی طرف سے نظر مولا کا اہتمام ہے. آپ حضرات نظر کو نوش فرما لیں اور اعلان سماعت